محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول محبوب رب ذوالجلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کے بھی محبوب ہیں۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال و جمال کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء اکرام سے عہد لینے کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ میں ورفعنا لکا ذکرکا، بس رب کائنات نے آپ کا ذکر اتنا بلند کیا، کلمے میں آپ کا تذکرہ کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں لفظ اللہ اور محمد کے درمیان کوئی حرف یا لفظ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں۔ اسی طرح نماز اذان میں بھی آپ کا تذکرہ ہے۔ آج مغرب مشرق شمال جنوب میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں اذان اقامت کے ذریعے آپ کا ذکر مبارک نہ ہوتا ہو۔ حسن و جمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مابعوث نہیں فرمایا جو خوش آواز اور خوش رونا ہوں۔ ہمارے نبی سب انبیاء علیہ السلام میں صورت میں سب سے زیادہ حسین اور آواز میں سب سے احسن تھے۔ سماعیل ترمذی حضرت علی رضی اللہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یوں کہا، جو کوئی یکایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا وہ دہل جاتا، جو پہچان کر آ بیٹھتا وہ شیدا ہو جاتا۔ دیکھنے والا ان کی تعریف میں کہا کرتا کہ میں نے ان جیسا نہ پہلے دیکھا نہ پہلے پیچھے دیکھا تھا۔ امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ اپنے مخصوص انداز میں غارِ ثور اور سفر ہجرت کا تذکرہ کرتے ہوئے کرتے تھے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ، مجھے تیری گود ایک کھلی رحل کی مانند نظر آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس رحل میں رکھے ہوئے قرآن کی مانند نظر آتا ہے، اور اے ابو بکر رضی اللہ، تو مجھے ایک قاری کی مانند نظر آتا ہے جو بیٹھا ہوا قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ اتباع سنت کچھ مشکل نہیں۔ اتباع سنت کے یہ معنی ہے کہ زندگی کے ہر کام کو اس طریقے سے انجام دینا جو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمایا اور جس پر عمل کر کے دکھایا ہے، یہ ہے اتباع سنت۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں سنت کی پیروی ہو، یہ بھی تو بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے حضرات نے اس کا بھی طریقہ تجویز کر دیا۔ اب کوئی آدمی کرنا ہی نہ چاہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن طریقہ تو ہمارے بزرگوں نے بتا دیا کہ ایک ہی دن میں اور ایک ہی رات میں ساری سنتوں کو تم شاید کر نہ سکو، لیکن اس راستے کی طرف چلنا شروع کر دو۔ صرف زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے۔ جو کام آپ صبح سے شام تک کرتے ہیں ان کاموں کو جو آج بھی کر رہے ہیں اتباع سنت کی نیت سے انجام دینا شروع کر دو۔ کھانا کھاتے وقت اتباع سنت کی نیت کیجیے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا تناول فرمایا تو کھانا کھاتے وقت یہ تصور کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد یہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانے کے وقت یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے نفس کا حق ادا کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے اس طریقے پر کھانا کھا رہا ہوں، تو اس طرح کھانے کے طریقے میں اتباع سنت حاصل ہوگی۔ گھر جاتے بھی وقت اتباع سنت کی نیت کیجیے۔ گھر جاتے وقت اتباع سنت
جب گھر جاتے ہیں تو بیوی بچوں سے یقیناً باتیں کرتے ہیں، لیکن نیت یہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر آتے تو گھر والوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے، ان سے خوش طبیعت سے باتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ کو عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں۔ اے عائشہ، یمن کے اندر 11 عورتیں تھیں، انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہر عورت اپنے شوہر کا حال بیان کرے گی۔ گرچہ پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو سنایا، جو بخاری شریف میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ سے فرما رہے ہیں کہ باہر شہن میں حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تم دیکھنا چاہتی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو کندھے کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ یہاں سے دیکھ لو تاکہ پردہ بھی برقرار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیزہ بازی میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن ان کی دلداری کی خاطر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ عائشہ چلیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، نہیں یا رسول اللہ، ابھی تو دیکھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور میں اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ ہر کام میں اتباع سنت کی نیت کر لیں۔ اپنے گھر والوں سے ہنسی مذاق بھی کریں تو دل میں یہ نیت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر والوں سے خوش طبیعت رہا کرتے تھے، لہٰذا میں اتباع سنت کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں۔ آپ بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جب گھر جاتے ہیں تو بچہ اچھا لگتا ہے اور آپ اور گود میں اٹھا لیتے ہیں، مگر ہم یہ سب غفلت کے عالم میں کرتے ہیں۔ اب گھر جاؤ تو یہ تصور کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسن رضی اللہ اور حسین رضی اللہ لڑکتے ہوئے مسجد کے اندر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے نیچے اتر کر انہیں گود میں اٹھا لیا، کیونکہ آپ کو بچوں کے ساتھ بہت محبت تھی۔ آج یہ سوچیں کہ میں یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کر رہا ہوں تو یہ عمل اتباع سنت کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ اتباع سنت کی اہمیت حضرت مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ کی نظر میں ہے۔ حضرت مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم ظاہر عطا فرمایا، یعنی یہ علم اے حدیث تفصیل کے ساتھ حاصل کر چکا، تو خیال آیا کہ صوفیاء کرام جو علوم لیے بیٹھے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا علوم ہیں۔ صوفیاء کرام کے سلسلے میں ہیں وہ سارے میں نے حاصل کیے، اور جو طریقے انہوں نے بتائے ہیں سب پر عمل کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں مجھے ایسا مقام عطا فرمایا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ لوگ کہیں گے یہ خود نمائی کر رہا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے خلعت پہنایا اور فرمایا کہ میں اس سے بھی آگے اس مقام تک پہنچا کہ اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں تو فقہاء کہیں گے کہ کافر ہو گیا، اور صوفیہ کہیں گے کہ یہ زندیق ہو گیا، لیکن وہ مقامات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ان سارے مقامات کو حاصل کرنے کے بعد ایک ایسی دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ جو اس دعا پر آمین کہے گا اس کی بھی نجات ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے، اے اللہ مجھے اتباع سنت کی زندگی عطا فرما اور اسی پر مجھے موت عطا فرما، اور اتباع سنت ہی کے حال میں میرا حشر فرما، آمین۔ یاد رکھیے، لوگ جو کچھ کرامات و الہام وغیرہ بیان کرتے ہیں کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ جو کچھ مقام اور مرتبہ ہیں وہ اتباع سنت ہی کا
ہے، بنیادی بات اتباع سنت کی فکر پیدا کرنا ہے، یہ کام سوچنے کا نہیں کرنے کا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہلیہ کی اتباع سنت کا اہتمام دیکھنے کے بعد میں نے یہ کام کیا کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیا، سارے کام چھوڑ کر 3 دن اس کام میں صرف کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جائزہ لیا کہ کون سی سنت پر عمل کرتا ہوں اور کون سی سنت پر عمل نہیں کرتا، اور جس پر نہیں کرتا اس پر عمل شروع کروں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ 3 دن کی محنت کے بعد راہ عمل صاف ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے یہ طے کر لیا کہ باقی سنتوں پر عمل کروں گا۔ لہٰذا یہ کام سوچنے کا نہیں کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس طریقہ کار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثمرہ۔ یہ تو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم نکارہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں نہ کریں، اس سے آپ کی عزت و عظمت اور رفعت و بزرگی میں نہ کچھ اضافہ ہوگا اور نہ کمی واقع ہوگی۔ وہ تو خالق، مالک، رازی اور نظام چلانے والے اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ اس پر بس نہیں بلکہ ان کا مقام و مرتبہ تو رب ذوالجلال کے یہاں اتنا عظیم اور بلند ہے کہ جو ان کی اتباع کرے وہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مولا کریم خود ارشاد فرماتا ہے، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فائدہ محبت کرنے والے کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے دنیا و آخرت میں سرفراز و سر بلند ہوتا ہے۔ دوستوں، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ اسے کمنٹ اور لائک ضرور کرنا ہے۔